تو جناب اس ڈیم اور واٹر سپلائی کے حوالے سے چھوٹی سی ایک بات کرنی تھی آپ سے. یہاں پہ مقامی رہائشی جناب صوبیدار میجر عبداللطیف صاحب کے نام پہ ایک شخص ہوا کرتے تھے جو کہ اپنے زمانے میں انہوں نے فوج میں خدمات سر انجام دی. اپنی عسکری خدمات سر انجام دیتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک سینئر جرنیل کے ساتھ بات کر کے اس سنگلاخ چٹانوں میں ایک ڈیم بنوایا اور انہوں نے اپنے علاقے کی بہت بڑی خدمت کی. جیسے فوج ہمارے بارڈرز اور پاکستان کی حفاظت میں مامور ہے، اسی طرح فوج سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اور ہم اس چیز کے لیے عبداللطیف صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. ساتھ ساتھ اس سفر کے دوران میں اپنے اسلاف اور خود کے درمیان ایک موازنہ کرتا رہا اور اپنے آپ کو میں نے گناہگار تصور کیا. تو آپ کے سامنے بھی وہ جو میرے خیالات ہیں وہ سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اسلاف کیا تھے اور آج ہم کیا ہیں. ہمارے اسلاف عسکری و نظری محاذ سے لے کر صنعت و عرفت، زراعت و تجارت اور اسلحہ سازی میں امام تھے. انہوں نے یونانی تہذیب کو چیلنج کیا تھا، ظلمت قدائے ہند میں آزادی دی تھی، مصر کی ہزاروں سالہ پرانی ثقافت کا تار پود بکھیر کر رکھ دیا تھا، کیسر و کسرا کو شکست دی تھی، دجلہ و فرات کے پانیوں سے وضو کیا تھا، روم و ایران کی فضا کو اپنے توحیدی نغموں سے منور و معطر کیا تھا. ہماری تلوار کی دھاک عرب سے عجم تک چھائی ہوئی تھی، ہمارے گھوڑے بحر ظلمات تک جا پہنچے تھے. ہم نے اقوام عالم کو جہاں بانی کے نئے گر سکھائے تھے، سیاست کے نئے انداز و اخلاق سمجھائے تھے اور شجاعت کی نئی داستانیں رقم کی تھی. مگر آج گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. جو تمام انسانیت کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے تھے آج خود کسی نجات دہندہ کے انتظار میں ہیں. جو اس مخلوق کو غلامی سے نجات کے لیے آئے تھے آج غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. جنہوں نے خود دوسرے قوموں کو آزاد کرنا تھا آج عالمی موسموں کے بگڑے ہوئے تیور انہیں موت سے قبل موت کا راستہ دکھا دیتے ہیں. آج ہمارے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک بالکل فٹ آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ آپ کی پاور ایسے ہوگی جیسے سمندر کی جھاگ. پوچھنے والے نے پوچھا کہ ذرا تفصیل بتائیں تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت کافر آپ کے اوپر ایسے غلبہ کریں گے جیسے ایک پلیٹ میں کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں. تو آج میں آپ کو ایک انویٹیشن دیتا ہوں کہ خدا را آئیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ متحد ہو جائیں. ورنہ تو ہے آگ اور خون کا قافلہ رواں دواں، پہ سرخیوں کے ساتھ دواں جو رہ گئے وہ اپنی موت مر گئے، بے بساط پٹ گئے، پھر نہ رہا کوئی کارواں کا میرے کارواں.